اگر مجھے داد نہ دیجیے تو بے داد کیجیے، نہیں وہاں تو اہم کیجیے۔ پہلے زمزم سے زبان اپنی دھنا کرتی ہے، ارے مچھلیاں نالے محمد جو لیا کرتی ہیں، مچھلیاں نالے محمد جو لیا کرتی ہیں، اور مچھلیاں آگے سمندر کے کنارے سے، مچھلیاں آگے سمندر کے کنارے سے ارے نعت نبی کی سنا کرتی ہے، نعت نبی کی سنا کرتی ہے۔ آپ کیا کسی واقعی کے مقرر بیان، مقرر شریع بیان، جانے معقولات و منقولات، حضرت علامہ توفیق الاعظم مصباحی زمانی، وہ اس کے خطابت پر چلنے والا ہے، لہذا حضرت کی آمد ہے، حضرت کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ایک جیسی تقریر ویسا نعرہ، اور جیسا نعرہ ویسی تقریر۔ آپ خود فیصلہ کیجیے، ہمیں اللہ سے کیسا نماز پڑھا ہے، ویسے ہی آپ کو نعرہ لگانا ہے کہ یہ نعرہ تقدیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظیم شہرت یافتہ ہر دل عزیز بلبل باغ مدینہ عندلی بے چمن رسالت بڑے بھائی محترم ناصر سبحانی صاحب اور آپ کی مسجد کے پیش امام حضرت مولانا احمد صاحب،
اور ہمارے اہل اسٹیج، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ محفل ہے، پاکیزہ موقع ہے۔ اس پاکیزہ سما میں پاکیزہ کلمہ شریف بھی پڑھ لیجیے، لا ہمارے سنبل میں تقریروں کے حوالے سے بڑی مقبولیت خطیب اسلام، عالم باعمل حضرت مفتی تدبیر صاحب قبلہ حفظہ اللہ، میں بہت چھوٹا تھا تب بھی حضرت کی تقریریں ہوتی تھی، اور نعت شریف پڑھنے کے لیے ہم جب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ بلایا جاتا تھا ناصر سکھانے سے، بہت زیادہ۔ یعنی یہ سمجھیے آپ کہ ہمارے سنبل کا شاید کوئی جلسہ ایسا ہوتا ہو جہاں پر ان کی شرکت ہو، مگر اب یہ دوسرے کام میں لگے تھا تھوڑا سا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھنا بھول گئے۔ اب بھی اگر یہ واقعہ اپنے پہ آ جائیں تو اب بھی رنگ وہی نظر آتا ہے، جوانی بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت کی دعائیں ہیں۔ اچھا میں دلی طور پر بھی اس وقت خاص کر وہ مناظر بدائمی سامنے بھی نہیں ہے، لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں مناظر بدائمی صاحب ہیں، ناصر سبحانی صاحب ہیں، یہ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور دلوں کو متاثر کر دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور حافظ اختر آتے ادھر آتے ادھر، آپ کا بھی کوئی جواب نہیں بہت اچھا پڑھا، آپ نے بھی دل خوش کر دیا۔ مائک ہو نہ ہو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مائک، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی محنت کی ہے انہوں نے، دل خوش ہو گیا۔ ہمارے بنجریہ صاحب، سابق صاحب، آپ تمامی حضرات ہمارے شافی بھائی فرمائش کی حدیثوں کے حوالے سے بھی، تو میں حدیث شریف سناؤں گا۔ عنوان ہے یوم رضا کا، تو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوانح حیات سے چند اوراق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی مہینے میں، اسی جو ماہ چل رہا ہے یہ، اسی مہینے میں مجدد القسانی جن کا مزار شریف سرح شریف میں ہے، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں ہوا سکتا ہے، تو ان کا بھی تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ وہ بھی مجدد تھے اپنے مجدد القسانی، بہت بڑے زبردست عالم دین کے سلسلے نقشبندی آئی، ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ تو اب چونکہ وقت بھی کافی ہونے کو ہے، ہونے 12 بج گئے، تو میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا سیدھا حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث شریف سناؤں گا، ترجمہ، اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کا اور مجدد القسانی کا تذکرہ کروں گا۔ درود شریف پڑھنے کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں گھر و دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں۔ پہلے جو 2 دفعہ آیا تھا وہ حدیث اس وقت سنا دی، اب نہیں سناؤں گا، آپ کو یاد ہوگی، اب دوسری سناؤں گا انشاءاللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 530، 570 اور 571۔ اول ذکر کی صدر 22، 23، 24، 25، 26، 27۔ آخر ذکر کی صدر 1، 2، 3، 4، 5 کی بہت پیاری حدیث شریف ہے، بولیں سبحان اللہ۔ عن انس قال سمع عبد اللہ بن سلام بمقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو في ارض يقترف فاتى النبي صلى الله تعالی علیہ وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي فما أول وشراط الساعة وما ينزع البلد إلى أبيه أو إلى أمه وما
أفضل طعام أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا فأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وما أفضل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع البلد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم يبهتونني فجاء اليهود فقال أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث بولو سبحان اللہ. حدیث شریف ہے عبداللہ ابن سلام نام یاد رکھیں گے. عبداللہ یہودیوں کے جیت علی کس کے اور یہودی قوم ہماری اور آپ کی سب سے کٹر دشمن ہے. لیکن میں آپ کو اس حدیث سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں میں بھی جو انصاف کی نظر سے حضور کو دیکھتے تھے ایک دن وہ بھی دامن مصطفیٰ میں آ گئے. بچے وہ بھی نہیں اور جن کا خمیری جہنم سے بنا ہوا ہے ان کی بات الگ ہے. بھائی جن کا ڈی این اے جہنم سے ملتا ہے ان کی بات الگ ہے. اور یہ عبداللہ ابن سلام عام پرسنالٹی نہیں ہے بھائی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے. کن کی اولاد سے؟ دیکھو یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی, ان کے باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی, ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو ابو الانبیاء. ان کے دو بیٹے ہوئے, ایک اسحاق سارہ سے, اسماعیل ہاجرہ سے. حضرت اسحاق کی اولاد سے یعقوب ہوئے اور آل یعقوب یہودیوں میں بڑے بڑے انبیاء کرام بھی ہوئے جو صحیح رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کرام بہت ہوئے لیکن آل اسماعیل میں صرف ہمارے حضور ہوئے اور کوئی نہیں ہوا. لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو, انبیاء کرام چمنستان رسالت اور چمنستان نبوت کے گل ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کا لہجہ دیکھو. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سارے انبیاء کرام چمنستان نبوت و رسالت کے گل ہیں لیکن گلے زیبا تو وہ ہیں جو آل اسماعیل میں ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کے لہجے میں اگر کہیں تو ہمارے ساتھ پڑھیں, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ ان کی اولاد سے ہیں. عبداللہ ابن سلام توریت کے جانکار, انجیل کے جانکار, زبور کے جانکار. کہتے ہیں کہ میرے دل کو تلاش دی حق کی. ایک دن قسمت کا ستارہ چمک گیا, میں گزر رہا تھا, حضور کے چہرے پہ نگاہیں پڑ گئی میری, اور میں نے جب حضور کا جلوہ رخ زیبا دیکھا دل نے مان لیا ہو نہ ہو رحمت للعالمین یہی ہے, یہی ہے خاتم الانبیاء. اچھا حضور تشریف لے جا رہے تھے, عبداللہ ابن سلام اپنے کھیت میں سینچائی کر رہے تھے. ہم اور آپ کسان ہیں, آپ بھی کسان ہوں گے, بعض تو ضرور ہوں گے. تو عبداللہ ابن سلام سینچائی کر رہے تھے, اتنے میں حضور کا گزر ہوا. اور یہاں ایک بات بتا دوں, جدھر کو حضور گزرتے تھے نا, اللہ کی قسم وہ راستے مہک جایا کرتے. یہ مبالغہ نہیں ہے. دیگر مسالک کے لوگوں سے کہوں گا حدیثیں پڑھو بھائی, آپ بھی پڑھو, اور نظر میں ناکی کو بریلی کا سرما لگا کے پڑھو, آپ بھی پڑھو حدیثیں. کیا یہ حدیث شریف مشکات میں نہیں پڑھی آپ نے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو آسان سا فارمولہ تھا, جو
جو راستہ مہک کا ہوتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے آمنہ کے لال یہیں سے گزرے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے کا ساتھ. تو اپنا کھیت چھوڑا, حضور کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہو گیا. تو میں نے کہا آقا میرے 3 سوالات ہیں, آپ مجھے 3 سوالات کے جواب دے دیں. یعنی میرے 3 سوال ہیں, آپ ان کے جواب دے دیں, اور ان کے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے جواب نبی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. کتنے سوال؟ 3. پورا مکہ بولے وشراط الساعہ, قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال, جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو کیا ملے گا؟ اب تو منہ میں پانی آ گیا ہوگا, اور آنا بھی چاہیے, اللہ نے چاہا تو جنت بھی جائیں گے. اور تیسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے, 1400 سال پہلے یہ سوال ہو رہا, سنو تڑپ جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے چہرے پہ کب جاتا ہے اور باپ کے چہرے پہ کب جاتا ہے؟ کمال ہے, ایسا سوال سائنس کا وجود نہیں. یہ جملہ میں نے کہہ دیا تمہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ سائنس کے بالوں پر تبھی سے نکلے ہیں جبکہ حضور دنیا میں تشریف لائے. یہ ابھی کرونا کا جب پیریڈ چل رہا تھا ابھی سارے سال, تو میں جاتا تھا پروگراموں میں, بڑے تو نہیں ہوتے تھے مگر تو ڈاکٹر حضرات بھی آتے تھے, سنبل میں بھی رکھا گیا, اس میں ڈاکٹر حضرات بھی تھے اور ادھیکاری بھی تھے پولیس کے. مجھے موقع مل گیا اپنی بات کہنے کا. اچھا موقع ملے تو اپنی بات کہنے میں کیا حالت ہے, سنویدھانک حق ہے. میں نے کہا سر آپ لوگ ماسک پر بڑا زور دیتے ہیں اور ہاتھ کو واش کرنا چاہیے, اس پہ بھی بہت زور دیتے ہیں. میں نے کہا سر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاتھ کو واش کرنا ہی نہیں, ہمارے یہاں جسم کے کئی اعضاء کو واش کرنا روزانہ 5 مرتبہ انواریہ ہے. میرا چہرہ دیکھ رہے تھے, کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارے یہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے, آپ نے تو لاک ڈاؤن میں پرمیشن نہ دی مسجدوں میں جانے کی, لیکن گھروں میں پڑھنے کو نہ آپ روک سکتے ہو نہ کوئی اور روک سکتا ہے. میں نے کہا 5 مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ ہاتھ دھلتے ہیں, اور 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر یعنی 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور ہر وضو میں 3 مرتبہ ہاتھ دھلتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں, اور ناک کے راستے سے یہ وائرس جاتا بقول آپ کے. اور بات سچی بھی ہوگی, لیکن میں نے کہا پھر دیکھیے ہم منہ دھلتے ہیں, پھر کوہنیوں سمیت یعنی کہ ہم جو ہے پھر اپنے کوہنیاں دھلتے ہیں, اس کے بعد مسح کرتے ہیں, پاؤں دھلتے ہیں. میں نے کہا ایسی صفائی ستھرائی کا نظام آپ کو دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے دیا تو حسین کے نانا محمد رسول اللہ نے دیا ہے. آپ میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری, گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا. میں نے کہا ایس ڈی ایم صاحب کو, میں نے کہا ایس ڈی ایم صاحب ایک بات اور آپ کو بتاؤں, آپ لوگ ہمارے وہاں پردے پہ بہت اعتراض کرتے ہو تو بس میں نے کہا آپ سے مراد آپ نہیں ہے کوئی اور ہے, لیکن میں نے کہہ دیا آپ تو بہرحال اب آپ ہی ہیں. ہم نے کہا دیکھیے اعتراض کرتے ہو پردے پہ آپ لوگ مشرق میں, مغرب میں, یورپ میں, افریقہ میں, بڑے بڑے جو بر اعظم میں ہر جگہ ہماری مسلم بہنیں اگر نقاب لگا لیں تو آپ کو آپتی ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ کو وہ بھی لگا رہی ہیں خواتین جو کل تک نقاب پہ اعتراض کر رہی تھی, اور میں نے کہا صرف نقاب نہیں لگا رہی ہیں, ایئر ہوسٹس کو دیکھ لو, ڈاکٹرز کو دیکھ لو, سر سے نیچے تک وہ جو ہے نقاب پہنے ہوئے ہیں. اب شریعت والا رول اپناتی ہماری مائیں بہنیں, دیگر جو کمیونٹیز ہیں اس سے جو ریلیٹڈ ہیں, وہ اگر پہلے ہی سے یہ کام کرتی تو چہرہ بھی سیف رہتا, دھوپ سے بھی سیف, کرونا سے بھی سیف, ساری بیماریوں سے سیف. میں نے کہا ساری پریشانیاں تمہیں تو لے کر کے آئے ہو, مگر یہ ہے بلی کا بکرا بنانے کے لیے مسلمان سے کمزور گردن کسے ملے گی؟ سب سے آسان گردن یہ ہے کہ اس کی پکڑ لو بیچارے کی. مگر سنو کب تک ہماری گردن پکڑو گے, وہ بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو, کبھی تو سفید سحر نمودار ہوگا. اور اسی بیچ گڈ نیوز میرے دماغ میں بھی آ گئی, آج کی تازہ خبر, یورپ میں حضور کے کارٹون بنانے والے کئی بڑے بڑے آتنکوادی
خاکستر ہو گیا، رسوا تمام عمر رہے گا جہان میں، گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں۔ رہی بات اسلام کو مٹانے کی تو کان کے پردے کھول کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دو، سنا دو، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا اسلام مٹ نہیں۔ ارے مجمع میں سے نعرہ لگائے جذبہ دل کو کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ دوں گا، جذبہ دل کو کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ دوں گا، جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، اس کا جینا حرام کر۔ کتنے سوال؟ ذرا اونچا، کتنے؟ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی، جنت میں پہلا کھانا، اور بچہ ماں کے چہرے وہ کام کرنے دو کو، چونکہ انہی کاموں کی وجہ سے تو آج ہم میں تباہی آ رہی ہے، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ جو کر رہے ہیں آپ ہماری طرف دیکھیے۔ آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ آواز آ رہی ہے نا؟ سنو بھائیو، حضور نے جواب دینا شروع کیے، فرمایا قیامت کی پہلی نشانی، دیکھو یہاں نشانی سے مراد ہے علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک علامات صغریٰ، ایک علامات کبریٰ، یعنی بڑی بڑی، یہ چھوٹی نشانیاں تو چلی رہی ہیں، قیامت بڑی نشانی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی آگ نکلے گی پورب سے جو لوگوں کو ہاک کر کے لے جائے گی پچھم کی طرف، یاد رکھیں گے، یہ قیامت کی پہلی نشانی، بس پہلی نشانی۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ جنتیوں کو جنت میں پہلی ڈش کیا ملے گی؟ اللہ ہمیں آپ کو سب کو جنت دے دے۔ ارے دل سے بولو، مسجد میں بیٹھے ہو تمہارے صدقے میں میرا بھی کام ہو جائے، بولو دل سے آمین، اور دعائیں مانگو تو یہ سوچ کر کے مانگو کہ جب تو دیتا ہے نا اللہ تو قطرے کو دریا بنا دیتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، جب تو دینے پہ آتا ہے تو پھر تو عمل نہیں دیکھتا، تو مالک ہے یا اللہ تو خالق ہے، جسے چاہے بغیر حساب کے دے دے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میری سرکار نے زیادہ نہ دیا، یا اللہ سب کو جنت دے دے، جتنے آئے ہیں سب کو دے میرے مالک۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں میرے مالک، تو سب کو جنت دے دے بغیر حساب و کتاب کے دے دے، چونکہ جب تو دیتا ہے تو سوکھی ٹہنی کو سانس دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، تیری قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے، جنت میں جانے کے کام بھی کریں انشاءاللہ، 5 وقتہ نماز پڑھیں، جاب کرتے دکان میں ہے، میڈیکل ہے آپ کا، یا آپ کی شاپ ہے، یا آپ بزنس کرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو مصلی رکھیں صاحب، جہاں پہ شاپ ہے دکان ہے وہاں پر بھی مصلی رکھیں، مسجد پاس میں جو جماعت سے پڑھے، زیادہ روز حلق ہوتا ہے اور روز شریف اور متحقق ہے تو اپنی شاپ پہ پڑھیں، اور جس کے یہاں بزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ اگر اجازت نہیں دیتا تو کہہ دو اس سے سیلری کم دو گے تو برداشت کر لیں گے، نماز نہیں پڑھنے دو گے تو استعفیٰ اپنا اپنے پاس رکھو، اور ذات اللہ کی ذات ہے۔
جنت میں جانے کے کام کرو، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ پنج وقتہ نماز پڑھو، نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں دیکھو برائیوں کی عادت چھوڑو، شراب کا وائرس پھیلا سماج میں، اس سے دور رہو، بھاگو اس سے، یہ بری چیز ہے۔ اچھے بنو، سچے بنو، اور انشاءاللہ جنت میں جاؤ، جنت کی پہلی ڈش کھاؤ، مگر سن کے تو جاؤ، ملے گا کیا؟ اور وہ بھی بڑا پیارا، خدا کی قسم کمال کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میں نے کہا تجھے تیری خبر نہیں۔ حضور جنت تک کی بات بتا رہے، کیا ملے گا کھانے کو یہ بھی بتا رہے، قیامت کی نشانی کیا ہوگی۔ ارے میں نے کہا بھائی اللہ کے بتانے سے تو بتا رہے ہیں، آپ کو آپتی کیا ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اللہ انہیں بتا رہا، وہ ہمیں بتا دیں، اس میں کون سی پریشانی ہے آپ کو؟ حسابات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نہ موبائل نہ ٹیلی فون نہ کوئی تار رکھتے ہیں، خبر دونوں جہاں کی احمد مختار رکھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات کہی، اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہو بھلے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اس میں اختلاف ہو ہی نہیں چاہیے، آیات میں تطبیق دیجیے، دونوں طرح کی آیات میں تطبیق دیجیے، نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ جنتی کھانا سنو گے، میں تھوڑا ٹائم لگا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویڈنگ کے بعد جو سیٹ ملتی ہے نا، تھوڑا ذرا یہ ہے کہ اس میں انتظار بھی ہوتا ہے، اس لیے ایک دم بتا جاؤں گا تو ایک دم بھول جاؤ گے، اس لیے تھوڑا میں ذرا آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ یاد کر کے لے جائیں، پھر وہاں کی تیاری بھی کریں، اور تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ فجر کی اذان ہو تو اٹھ جائیں، جس طرح کتنی روکے تمہیں شیطان کی پھٹکے گا، تمہیں کیا رہے سو جا، جلسہ سن کے آیا ہے تو کہنا جلسہ تبھی قبول ہوگا جب نماز پڑھو گا، چونکہ یہ مستحب ہے، وہ فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوگا تو مستحب ہوگا۔ اس لحاظ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیت کر کے جائیں کہ اب ہمیں آج ہی سے نماز پڑھنا ہے، بولیے پڑھنا ہے، اچھا بولیے پڑھنا ہے، غور سے مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ، نماز سونے سے اچھی ہے، تو اٹھ جانا، بیدار ہو جانا، اور مؤذن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آ جانا۔ گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، گئی شب نور کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنت کا کھانا آئے بجا کیسے آئے، یار دعوت کا کھانے بنائے، نیند نہیں آتی، جنت کے کھانے کی بات چل رہی ہے، اور اللہ چاہے گا تو ضرور کھلائے گا، بولو انشاءاللہ، اور غور سے بولو انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی فرمائش کر رہے تھے، مفتی اعظم علیہ رحمہ نے جو اللہ کی حمد میں چند اشعار پڑھے، اسی موقع پہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جسم ہمارے اعضاء سے، ہمارے دل سے، زبان سے، ہمارے یہ کہہ لیجیے آدائے رئیسہ سے یہ آواز آئے، یہ زمین آسمان